انہوں نے کہا کہ آج تک شب برات تے اسی موضوع سنے نے تے بعض لوگ کہندے نے کہ شب برات دی کوئی حقیقت نہیں اور اے اپنے کولو انہا بنایا ہویا ہے۔ شب برات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تے منائی نہیں جویں سنی بریلوی منا دینے، لوگ اعتراض کر دینے۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر میں بیان کرنا، سنی ہو کدی کوئی ایسا عمل نہیں کردا جڑا خلاف سنت ہو۔ جن کو سمجھ آئی ہے وہ بولیں سبحان اللہ۔ اگے اس رات دا قرآن و سنت دے نال کوئی تعلق نہ ہوندا سی کدی بھی نہ منان دے۔ توجہ ہے اب آپ دی بڑا فائدہ ہوئے گا انشاءاللہ۔ میں صبح شرکپور شریف نا درس قرآن دے رہا سا، اتھے میں ایک حدیث بڑی میں وچ پڑھاں گا، کافی ساریاں حدیثاں پھر میں نے کلوز بھی کرنیاں پہن گیاں۔ میں جس وقت تو بیان کی تھی تے 70 سال دا بابا کہندا میری 70 سال دی عمر ہوگی اج تک میں حدیث سنی نہیں کسے مولوی تو اڈی برکت میں انہوں سنا دیتی انہوں نے میں کہا میں تے جمعے دی تیاری کیتی سی تے تو انہوں میں پہلے سنا دیتی ہیں۔ اچھی بولو ذرا سبحان اللہ۔ او اللہ دے قرآن میں پوچھ لیے اس رات دا مقام اللہ تو رسول دی نظر چکنہ ہے، کیونکہ پہلے اسی او کام کرنے ہیں او عمل کرنے ہیں جیڑی اللہ دے قرآن اچھی چیز موجود ہوئے تے مدینے علیہ مصطفیٰ دی سونی زبان اچھی شہ موجود ہوئے۔ عاشق نے کیا سی نہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، قول نبی ہے قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے۔ اب بادشاہیاں ویندے نہیں جے آج پہ جاندہ ہی کوئی 2 سالانوں کوئی 50 سالانوں کوئی جان آلائے کوئی آن آلائے، لیکن قیامت دیاں دیواراں تک نہ رب دا قرآن بدلے آ جا سکتا ہی نہ مدینہ علیہ مصطفیٰ دی حدیث بدلی جا سکتی ہے۔ بلکہ میں تے اپنی خطابت ایک جملہ کیا کرنا کہ ایک پاسے کروڑ مفسر ہو جائے ایک پاسے جناب حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہوئے، لکھاں ارباں خرباں مفسر تفسیرہ لکھن والے جناب حضرت عبداللہ ابن عباس دی تفسیر دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر صحابی دا مقابلہ کائنات کوئی نہیں تے مدینے علیہ مصطفیٰ دا مقابلہ کیویں ہو سکتا ہے بھلا سوچو۔ جدے دین نے جدے اسلام نے مننے نالے نوے مقام دیتا ہے وہ محمد مصطفیٰ دی شان دالن کی ہوئے گا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اتھے تے جنہ دیکھیا انہوں نے گردنہ پیش کر دیتی ہیں تے بن دیکھے تے سرکار دے غلام تڑپ رہے نہیں۔ کچھ ہی بولو سبحان اللہ۔ میں اللہ دا قرآن پڑھا، اللہ دا قرآن 25واں پارہ سورت دا نام سورت الدخان۔ اللہ نے فرمایا ہے اس دی آیتیں کریمہ 3 پڑھ رہے ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ پاک نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کننا مرسلین۔ اے اللہ دا قرآن نا اللہ اکبر کبیرہ۔ رب نے فرمایا اے سونے آسا قرآن تیرے سینے تے نازل فرمایا ہے نا، ہن اپنی امت نو تو پہنچانا ہے۔ میرے آقا نے صحابہ دا اجتماع مسجد دے اندر بیان فرمایا، میرے آقا بیان فرماندے نا صحابہ جان دے ہوئے قرآن دیاں آیتاں کی بیان کر رہی ہیں۔ اے اللہ دے نبی جی یا اللہ جان دائے یا دا رسول جان دائے سانو دسو گے تے پتہ لگے گا۔ میرے تیرے آقا کریم نے قرآن پڑھ کے سنایا، تفسیر ابن عباس ایک، تفسیر جلالین 2، تفسیر رول بیان علامہ اسماعیل کی رحمت اللہ تعالی۔ یہ 3 تفسیران دے اندروں میں پڑھے آئے، انہا سارے لکھے آئے نا اس رات تو مراد شعبان دی 15ویں رات ہے۔
اس رات تو مراد شب برات ہے، یعنی کہ اج دی رات تینوں ڈبل ڈبل مبارک ہے۔ ایک جمعے دی مبارک ہے، دوسرا اج شب برات دی مبارک ہے۔ اے دونوں عیداں، دونوں خوشخبریاں، اے دونوں شاناں اللہ اکبر کبیرہ۔ میں پچھلے جمعے سے حدیثاں 13 پڑھ کے دسیا سی، اللہ نے جمعے والے دن مومناں نو کی شاناں دتیاں نے، کی مقام دیتے نے، لیکن آج میں شب برات دا تذکرہ کرنا چاہنا وا۔ اوئے اگر کوئی کائنات اندر ٹی وی تے بہن والا سپیکر، چینل تے آن والا سپیکر، یا کوئی دنیا دا ملا مفتی یا کوئی پڑھن والا، اگر انہیں کل اے علم نہیں نا تے میرے نبی دی حدیث دا کیوں منکر بندا ہے، وہ مطالعہ کرے نا، پھر انہوں پتہ لگے اس رات دیاں عظمتاں تے میرے نبی نے آپ بیان فرمائیاں نے۔ آؤ میں پہلی حدیث اس مہینے والی بیان کردہ جاواں۔ نبیاں دے نبی، رب دے کریم نبی، میرے تیرے رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا، صحابہ الشعبانو شہری، اے شعبان دا مہینہ میرا مہینہ ہے۔ یعنی کہ میرے نبی نے فرمایا اسی تھے اس گلی نومی چھمنے آ جتھے مدینے آلے دے قدم پاک لگ جان، اسی اس مٹی نو اکھاں دا سرما بنانے آ جتھے یار دے تلوے لگ جان، اسی تھے اس پتھر نومی چھمنے آ جنہوں لب مصطفیٰ دے لگ جان۔ جس مہینے نو نبی اپنا مہینہ کوے وہ کوئی شان کم تے نہیں نا، لیکن او میں اگے لے کے چلنا مسند ابو یعلا دے اندر روایت موجود ہے نا، صحیح سند دے نال روایت موجود ہے۔ اے دی راویہ کون نے جنہوں ام المومنین کیا جاندہ ہے؟ ام المومنین دا مطلب کائنات دے مومنہ دی ماں ہویا کر دیئے، جے سوکھا کر دیا تے عاشق لوگو۔ اے کون ہے؟ اے صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی ہے، اے نبی رحمت والے پاک محمد دی پاک رحمت والی بیوی ہے، اے دا نام سیدہ طیبہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یا بیان فرماندیاں نے، قالت قال النبیو صلی اللہ علیہ وسلم کانا یسوم شعبان کلہو، وقالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب شہورا علیکہ انت سوم و شعبان۔ سونے ایک گل دے دسونا، میرے نبی فرماندے نے عائشہ پیاریے پوچھنا کی پوچھنا چاہنیے، عرض کیتی سونیا میں روزیاں تو علاوہ، میں رمضان تو علاوہ اس مہینے چ توانو نفلی روزے رکھدا زیادہ دیکھے آئے، اس مہینے چ رکوع کردہ زیادہ دیکھے آئے، اس مہینے چ نوافل پڑھدا زیادہ دیکھے آئے، اس مہینے چ روزے رکھ دے زیادہ دیکھے آئے۔ سونے وجہ کیے میرے آقا علیہ السلام بولنے نے، نبیاں دے امام بولنے نے، رب دے کریم نبی بولنے نے، میرے تیرے رؤوف الرحیم نبی بولنے نے، فرمایا ان اللہ یکتب فی علی کل نفس میت تلک السنۃ فاحبوا ان یاتیانی وانا صائم۔ اے میری پاک بیوی سن لے، میں اس مہینے چ روزے کیوں زیادہ رکھنا وا، روزیاں رمضان تو علاوہ اس مہینے چ نوافل کیوں زیادہ پڑھنا وا۔ اس مہینے دے اندر لکھ دیتا جاندا ہے جس بندے نے اگلے سال تک زندہ رہنا ہے، جس بندے نے اگلے سال تک مر جانا ہے، وانا صائم، اس مہینے چ تقدیر لکھی جاندی ہے، نیکیاں دا بجٹ بنیا جاندا اس رات دے اندر۔ میں اس واسطے روزے رکھنا وا کہ جدوں لکھن والا فرشتہ آوے وانا صائم، میں اس ویلے روزے دی حالت چوں۔ اگلی روایت سن دے جاؤ، جامعہ ترمذی اندر انس بن مالک اس روایت دے راوی نے آپ بیان فرماندے نے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل صوم من بعد رمضان۔ میرے نبی نے آپ فرمایا، صحابہ دی اجتماع فرمایا، صحابہ جان لو نا
میرے اللہ نے رمضان دے مہینے تو بعد اگر کسے مہینے نو عزتاں دتیاں نے نا شاناں دتیاں نے نا او شبان دے مہینے نو عطا فرمائیاں نے اگلی حدیث پاک سن دے جاؤ اس دا تعلق بھی جامعہ ترمذی دے نالے مزے دی بات وے امام ترمذی نے پورا باب نقل کیتا ایک حدیث نہیں پورا باب جامعہ ترمذی اندر امام ترمذی نقل کر دینے اللہ اکبر کبیرہ لکھ دے کی نے سننا جرا امام ترمذی فرما دینے بابو ما جا فی لیلت نصف من شعبان اے آگی 15ویں رات اے آگی شب برات دی رات امام ترمذی پورا باب ہی بننے آئے فی لیلت نصف من شعبان اللہ اکبر کبیرہ راوی دا نامی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ تھے بھی راویاں نے آپ بیان فرماندیاں نے عن عروہ عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالت فقدت لیلتا فخرجت فیدا ہوا بالبقی اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیکا ورسولہ قلت یا رسول اللہ انی زننت فقال ان اللہ ینزل لیلتا من نصف شعبان حضرت عائشہ پاک فرماندیاں نے کہ میرا سونا میرے نال آرام فرما دے ہے اس دن باری بھی میری ہے میرے مصطفیٰ نے امہات المومنین دیاں باریاں بندیاں ایک رات ایک ازواج مطہرات کو دوسری رات دوسری کو میں قربان جاما حضرت عائشہ دی باری ہے تے رات شب برات والی نہیں اچھی بولو سبحان اللہ رات شب برات والی حضرت عائشہ پاک فرماندیاں نے میں کی دیکھنی ہے میرا سونا چادر دے اندروں نکل گیا آئے نا اتھو تک تے سارے سنے آئے میرے آقا جنت البقیع دے اندر چلے گئے نے لیکن اس روایت نو پڑھ کے اے دے اندر مسئلے کے حق اہل سنت عقیدے دی ترجمانی بھی ہو رہی ہے اور ایک مقام پہ نہیں بھی صاحب دو جگہ جنہاں نو بدبخت بد عقیدہ گمراہ لوگ بدعت کہندے نے نا ایک کام تے مدینے والے مصطفیٰ نے کیتا ہے جڑا کام نبی کرے وہ بدعت نہیں وہ سنت ہویا کر دی ہے اے عاشق دا سینہ ٹھر گیا عاشق گج کے بولے سبحان اللہ بدعت وہ کام ہوندا جڑا دین وچ نواں کڈھیے تے جڑا نبیاں دا نبی کرے وہ سنت مصطفیٰ ہویا کردا ہے آندہ ہے قبرستان جان دے ہو میں کہا تو آڑے مر گیا مردود نہ فاتحہ چھاڑے تے وڈے نے عزیز فاتحہ پڑھنی تاڑے نصیبہ اچھ نہیں تُسی نہیں من دے نہ منو نہ پڑھو ساڑھا تاڑنا کوئی مطالبہ نہیں پڑھ دے نہ پڑھو لیکن عزیز اپنے وڈیاں واسطے ہی سالے سواب جڑے کرنا چاندے نے آج دی رات بخشنا چاندے نے ہاتھوں کر ماشاءاللہ پہلے کی انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی اگلی آخری روایت پڑھ کے پھر میں سرکار دی گل سنانی ہے حضور دے 4 صحابہ دے رون والے واقعی میں بیان کرنے نے سننا ام المومنین پاک عائشہ فرماندیاں نے میں جلدی نبیان دے سردار دے پچھے چلی گئیاں ہویا کیے بالبقیع میرے نبی میرے کل چلینا جنت البقیع دے اندر جلوہ فرماؤ گئے میرے آقا قبرستان اندر پہنچ گئے نے اتھے جا کے میرے نبی اللہ کو رو رو کے دعاواں منگ دے پہنے حضور کی کر رہے ہیں پتہ لگ گیا فوت شدہ گان واسطے دعا منگنا بدعت نہیں مدینے والے دی سنت گھر بے کے منگو پھر بھی سنت ہے اتھے جا کے منگو پھر بھی کہ جڑا نواں کام آکھے آپ پہ ڈاک لو سنا ہوں انشاءاللہ میرے آقا نے منبر لگا کے بھی منگی ہے دعا مسجد بے کے بھی منگی ہے گھر جا کے بھی منگی ہے سال ثواب دا جمعہ انشاءاللہ رمضان تو بعد ساڑھا آئے گا میں مدلل بیان کروں گا میرے آقا نے صحابہ دے گھر جا کے بھی دعا منگی ہے
اللہ اکبر کبیرہ موضوع چ رہ کے تانوں پتہ ہے میں قرآن و حدیث دی روشنی اپنے موضوع چ رہ کے بات کرنے دا دیا میرے نبی علیہ السلام نے دعا منگی ہے حضرت عائشہ جا کے پتہ کی کہندیاں نے سونیا انی زننتو میں گمانے پہ کرنی آنا کدھر تسی میرے کولو دوسری ازواج مطہرات دے کولتے نہیں چلے گئے سن جملے سن میرے نبی دے جملے کی نے حضور فرماندے نے اکنتی تخافینا ایگی فاللہو علیکا ورسولہو اگر اتھے عالم دین بیٹھے ہوں دے انہاں تڑپ جانا سی میرے نبی چادری چوک کر لے گئے نے سرکار فرما رہے نے ایحیف اللہ علیکہ ورسولو ایسا سن تو کی سمجھ نہیں ہے سن توجہ دے نال سن تو کی سمجھ نہیں ہے کہ اللہ تے دا رسول تیرے نال حق تلفی کرے گا اللہ تے اتھے میرے مصطفیٰ تے کر لے گئے نے توجہ نہیں توجہ میں دوبارہ کہتا عقیدت دی تجھیں میرے نبی کل پتہ لگ گیا نبی دا جانا منکر ایتھے کوئی نہیں سارے عاشق میں نظر آ رہے اکھلے چہرے آلے دیوانے نبی دے پروانے مسکرا ہٹا گئی ایویں نہیں اسی کہندے اللہ تو دے رسول دے سپر دے ایویں نہیں اسی کہندے اللہ تو دے رسول دا فضل ہے اے طریقہ نبی نے آپ دسیا لا فتوہ جلانا چاہتا فیصلہ آباد دے مولوی تے نہیں مدینے والے مصطفیٰ تے لا فتوہ ہے اوقات تیری ہے طاقت تیری جامعہ ترمذی پڑھ رہے ہیں اور جامعہ ترمذی امام ترمذی پورا باب بننے آئے میں محنت کی تھی یہ سننا جامعہ ذرا اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی فرماندے نے ایشا سن لے اکنتی تخافینا ایحیف اللہ علیکہ ورسول تو کی سمجھ نہیں ہے اللہ تو دا رسول تیرے نال حق تلفی کرے گا حضرت عائشہ خاموش ہو گئی ہیں کیونکہ ازواج مطہرات سن نبیاں دے گھر وچ رہن والی پاک بیوی تے بیٹی کندیو جنوں امام الصادقین کہندے نہیں بیٹی کندیو ابو بکر صدیق دی نقش بندی اچھی بولو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ کے لے کے چلنا میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں توجہ کرنا آخری حدیث پڑھ کے پھر میں سرکار مدینہ اللہ دی بارگاہ کنہ روئے نے وہ بیان کرانگا سنن ابن ماجہ دے اندر روایت موجود ہے اور صحیح روایت لے کے آئے نے امام ابن ماجہ لکھ دینے انم ابن ماجہ دے اندر پورا آج دی رات دا باب بنے آئی آج دی رات دا نصف جی یہ کوئی میرے خیال سے سوال ہے لیکن سنو اللہ اکبر کبیرہ رب دے کریم نبی دا فرمانی میرے تیرے رؤوف الرحیم نبی دا فرمانے اے راوی دا تعارف سن اس حدیث دے راوی نو دماد رسول کہندنی کیا کہا میں نے اس حدیث دے راوی نو دماد رسول کہندے نہیں اے میں صبح شریف و شریف روایت بیان کر کے ہیں فجر تو بعد نہیں ہولی بولیو میں چھڑنا روایت چھڑ دو مولا علی اللہ دے شیر نے میں بڑا تعارف کرایا ہی مولا علی جڑا خدا دا شیر ہوئے شیر بن کے ہو دی ذات تے سبحان اللہ کہیں دا میرے مولا علی دا ذکر کریں میرا چیلنج گناہ بھی معاف ہوں دیں مولا علی دا ذکر کریں عبادت بھی ہوں تے گناہ بھی جنہاں نے معاف کرانے نے انہوں نے دعوت گناہ بھی علی دا نا لیاں گناہ معاف ہوں دینے تے نبی دا نا لیاں گناہ نیکیاں چھ تبدیل ہو جاتے ہیں اے عشق دی کتاب دے جملے نے اللہ اکبر کبیرہ سننا ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان لیلۃ النصف من شعبان فقوم لیلہا وصوم نہارہا فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس على سماع الدنیا فیقول
علی من مستغفر لی فاغفر له علی مسترزق فارزقہ علی مبتلا فاوفی له علی قضا حتی یطلع الفجر. میں جلدی جلدی نل ترجمہ بیان کردہ جاواں. مولا علی شیر خدا فرماندے نے مینوں خود میرے نبی نے فرمایا ہے نا, رب دے کریم نبی نے فرمایا ہے, میرے تیرے رؤوف الرحیم نبی نے شب برات دے حوالے نل کی فرمایا ہے. شبان دی نصف اے جیڑی 15ویں رات ہے اے دے متعلق کی فرمایا ہے. سن اللہ اکبر کبیرہ. مولا علی کہندے نے میرے نبی نے فرمایا اذا کان لیلۃ النصف من شعبان. اے علی سن لے جدو شعبان دی 15ویں رات ہوندی ہے, جدو شعبان دی گج کے بولو 15ویں رات ہوندی ہے, اس رات دے اندر فقوموا لیلہ. جڑا بندہ ساری رات نفل پڑھدائی, جڑا ٹولاں دا شب برات نفل پڑھنا بدعت ہے, پتہ لگا انہاں کول علم ہی نہیں ہے. اے جواب تے تسی بھی دے سکتے ہو میرے مولویاں تو اٹھ کے. میرے نبی فرماندے نہیں راوی ایڈا پکائی جنہوں انا مدینۃ العلم و علی بابوہا کیا. میں تے کیا تاڑی ماں دیا نال تعریف کرتی ہے تے نعرہ نہیں واجدہ ہے. میرے بھائی ہر جمعہ ہی نمبر لے جائے, ہر جمعہ نعرے دا آغاز کر دے, ہر جمعہ نمبر لے جاندے نے. اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر اس برکت پائے, جنہاں جواب دیتا انہاں دے بھی گناہ مانو معاف فرمائے. راوی ایڈا پکائی, اگلا سننا, راوی ایڈا پکائی جنہوں کل ایمان کیا جائے. راوی ایڈا پکائی جنہوں ساری امت دا استاد کیا جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. رب دے کریم نبی میرے تیرے رؤوف الرحیم نبی بولے, سرکار مدینہ فرماندے نے فقوموا لیلہ. علی تینوں پتہ ہے جیڑا یہ ساری رات نفل پڑے گا, سختی نہیں دین جی 4 نہیں تو 6 نہیں نا, اوے کئی 10 لمبے لی نہیں نا, 2 میرے نبی دی امت دے بیمار نے سونا کڈا سونا ہے. میرے نبی نے کنا سوکھا کیتا ہی, اور اگر لمبیاں رکاتا نہیں تے نکیاں نکیاں کل واللہ پڑھ لیا, پر پڑھنے ضرور لوکاں پیچھے لگ کے چھڑنے. اچھی بولو سبحان اللہ. مسوم نہار آگا جیڑا صبح روزہ رکھے گا. آج کئیاں بندیاں کراچ بیبیاں بڑیاں چنگیاں نے, پائنتن پاک کو منن آلیاں انہوں نے آج تو ہی نیت کر لی اپنے بندے نو بھی روزہ رکھانا ہے تو اولاد نو بھی روزہ. میری بیٹی چھوٹی ہے تقریباً 8-9 سال کی, اس نے بھی آج روزہ رکھا. اللہ اکبر کبیرہ. سن دے جانا جڑی میں بات سنانا چاہنا ہوں. میرے نبی پاک نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ. علی اگلی گل بھی جاننا ہے, اے علی ادب والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کہنا ہے سونے تیرا غلام علم تینوں نہیں ساری کائنات نو بخا سکنا وا تیرے سامنے نظرہ جھکا کے. سونیا بیان کرو میں بیان کراں. میرے نبی فرماندے نے بے شک اس رات دا اے مکمل کے رات دا نہیں سنو. اللہ اکبر کبیرہ. اگے تے رات ہی سنیے سورج کس ویلے غروب ہوندا ہے. ایتھے فیصل آباد سورج کدوں کی کیا ہے کوئی آخر تے کر دیں گے. سورج ایتھے کدوں غروب ہوندا 10 بجے رات دے ادھے بول لے 11 بجے 10 بجے. کتنے بجے ہوتے جو مغرب کی نماز پڑھتے ہیں. ہمارا خطیبوں کا ذوق ہوتا ہے میں کم از کم جملے تو یاد رہن. کتنے بجے 6 بائیاں تے چلو 6:30 کم ہو پہ 6:30 یعنی کہ دے راؤنڈ مونڈ ہو جاندہ ہے نا. تے سن وہ جیڑا رات دا منکر ہے وہ تے ہے ہی منکر ہے. میرے
نبی نے علی کو مور لوائی فرمایا اس رات دیاں شانہ رات نو نہیں ہو شام نو ہی شروع ہو جاندیاں نے رات عشاء تو بعد ہوندی ہے ایتھے مغرب تو بعد اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی فرماندے نے میرے نبی دی زبان دے لفظ میں فیہا لغروب الشمس علی سماء الدنیا علی جاننا ہے نا اگے پیچھے جڑے بندے کہندے نا ساریاں راتاں اللہ دیاں پیر صاحب کہندے نے اکو جیاں راتاں نے اگے پیچھے کتھے گئے ہو میں کیا کوڑیا جڑی شان ایس رات دی او اگلیاں پچھلیاں دی نہیں ہو ڈاکٹر صاحب ہو گیا ذہن صاحب میں کہے تے شبان دی رات تے تاک راتاں دا کی عالم ہوئے میرے نبی پاک دی زبان بیان کر رہے اپنے کولوں گل کرا تے میں بھی مجرم تے تسی بھی اللہ اکبر کبیرہ سن 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 میرے نبی کی فرمایا لا سماء دنیا میرا اللہ آسمان دنیا تے آ جاندائی پچھلی راتی نہیں ہو سورج غروب جدوں کون تسی حق ادا کیتا ماں انج دی داد ویسے تسی آئی تک نہیں دیتی اللہ اکبر کبیرہ سن دے جایا جے میرے نبی فرمانے نے لغروب الشمس علی سماء الدنیا میرا اللہ شام و شام آسمان دنیا تے آکے پھر چپ نہیں رہی تُجھے دا چپ ہونا میرا رب چپ نہیں رہی رب کی اعلان کر رہے ہیں فَيَقُولُ اے کون کہہ رہے ہیں رب دے کریم نبی میرے تیرے رؤوف الرحیم نبی اللہ اکبر کبیرہ الا من مستغفرن لی فاغفر لہو اللہ شام و شام کہندہ ہے کوئی بخشن منگن والا ہے کوئی بخشش منگن والا ہے کوئی گناہاں تو معافی لین والا ہے کوئی پاپی گناہگار سچی توبہ کرنے والا اللہ کہنا ہے جلدی کر گناہگارا آواز دے منادی کر فاغفر لہو میں ہنے تینوں فوراً معافی دے دیاں گا جے شام و شامی اللہ دائے ناز دیتے تجد ویلے کی ناز ہوئے اللہ اگے چل تینوں پتہ لگے سنی رات نو کیوں جاگ دائے جنہ جاگنا ہے بولو آج تک میں نے ڈاکٹر صاحب پچھلے جمعے گلا کیتا کہنے پچھلے جمعے تسی ہاتھ کھڑے کرانے سی کہ جمعے اندر پہلے میرے تو کون آئے گا میں کیا تسی ویکھ لیا جے بغیر ہاتھ کرن تو میرے تو پہلے مسجد فضی ہوئی ہے دے بچارے بعد چوائن ہو سوچی بہن سننا تو میرے تو پہلے آئے ہاتھ کھڑے لیکن ایتھے میں کرا رہا کیونکہ میں نو تو آڈے نال پیار ہے اوہ اگے تے فیس بک تے نیٹ تے تے ٹی وی ڈرامے وینا ہے چاہاں پینا ہے میچ کھیلنا ہے آج دی رات سارے کام چھڑ کے عبادت کر چاہے رب دے گھر چ جاگ لے یا اپنے گھر جاگ ہاتھ کھڑے کرو جنہ جاگنا ہے بیوی نو بھی جگاؤ آج دی رات ڈرامے ڈرومے بند کر دیو بچیاں نو بھی جگاؤ تیرے بچے تیرے واسطے دعا کرنگی اللہ تیرے تے مہربانیاں فرما دے تو گھر جا کے دس آج میں سن کے ہیں تاجدار مدینہ مسجد شب برات دیاں شانہ بھائی تارک کیمرہ گھما چھڑے ہیں اکرامن کاتبین نے بھی مووی بنا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے کام کر رہے ہیں الحمدللہ انتظامیہ کمیٹی واسطے بھی صدقہ جاریہ تو آڑے واسطے بھی بھائی تارک واسطے بھی میرے واسطے بھی اور ایک بندہ بھی جاگ گیا بخشیدہ زمان سارے ہیں واسطے بن گیا اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی فرمان دینے اللہ پھر تجھا اعلان کر دائی علا مسترزقن فارزقہو ہے کوئی بندہ تنگ دست جدے کل رزق پورا نہیں جدے کل رزق ایک ٹائم دا ہے تجھے ٹائم دا نہیں جڑا لوکاں کے ہتھ کر دائے لوکاں کلو منگ دا پھر دائے کدی فلاں سیاسی کل کدی فلاں سماجی کل جی میرا ٹکر پورا نہیں ہوندہ دے مینو اللہ کہندہ ہے نا کل کیوں منگنا ہے میرے کل منگ
رب کہندا تیرا گلی دا بندہ تینوں دے کے مینے مارے گا تے او بندہ ایندی بچی دی شادی تے میں نہ کوئی دتا اے میرے کول ایک واری منگن آیا تے نے کام ہی پھڑ لے آئے آؤ دے کول منگ جیڑا تھکدا نہیں تے جنہ کول مانگنا ہے رات نو سو جاندے نہیں کنڈے مار کے تے اللہ تیرا رات نو کی مقام ہے اللہ کہندا ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم اوے نیندرا تینوں ہوندیاں نے مینوں تے اونگ بھی نہیں ہوندی مینوں تے اونگ بھی نہیں ہوندی سن سن اللہ کہندا ہے کوئی رزق منگن والا میرے کول منگے میں ساری زندگی دا رزق دے دیواں گا اگلا جملہ سنیا جے مل پہ جائے گا فرمایا الا مبتلا ہے کوئی لاچار بندہ بے بس بندہ بیمار بندہ ہے کوئی مصیبت زد بندہ ہے کوئی دکھاں دا بھریا بندہ ہے کوئی پریشان حال بندہ آئے میری بارگاہ دے اندر میرے کل منگے فاؤفیاہو میں انہوں عطا کرانگا او دی بیماری نو دور کرانگا او دی لچاری نو مکا دیانگا او دی بیماری نو ختم کر دیانگا او دی بے کسی نو ختم کر دیانگا او دے دکھا نو سکھائیں چھ بدل دیانگا او دیاں پریشانیاں اڑا دیانگا یا اللہ کے میرے رب دا اعلان ہو رہا ہے اللہ قضا آؤ منگی جاؤ میں عطا کردہ جانا مولا علی بھی اگو مولا علی نہیں اے درد نال تے پیر دی سبحان اللہ نکلی میں صحیح گل اچھی جب کے بولو دب کے اچھی بولو سبحان اللہ ذرا اینج سینے نو مدینہ بنا کے گج کے بولو سبحان اللہ مولا علی بھی اگو سونے آئے کدوں تک معاملہ چلنا اے کدوں تک معاملہ چلنا ہے میں نہیں آنا مدینۃ العلم والی انہوں بابو ہاتھ اسٹیمپ لگے ہوئے میرے نبی نے علی واللے ویکھیا حضور مسکرائے فرمایا علی سن لے حتی یطلع الفجر یطلع الفجر اے جڑا سورج شامی غروب ہویا ہے جد تک چڑھے گا نہیں سورج بھی بات ایسے سورج نو میرے نبی نے علی واسطے واپس بھی بلایا تھی پیچھے آ میرے علی نماز پڑھنی سورج دالی نل بڑا پرانا تلکی اللہ اکبر کبیرہ میں ضرب لگا دیتی میرے آقا فرمانے نے حتی یطلع الفجر اے علی پوچھے آئی تے پھر سن لے میرا رب جد تک فجر دی اذان نہیں ہوئے گی فجر نہیں ہوئے گی میرا اللہ عطا کیتی جائے گا منگن والے منگی جائے اللہ اکبر کبیرہ اے میرے مصطفیٰ نے شب برات دیاں شانہ کدیاں تے جڑاں دائی شب برات دا جاگنا بدتے اے کتھو آگئی جاگنے والی رات ان کا تیرے نصیبہ ہی تے ہے نہیں اسی تے عاشقاں علی دے ملانگا اسی تے جاگنا ہی تے اللہ اکبر کبیرہ پھر میں تاتے کہنا ہوں بھاویں تو منی نامل مولا علی نو مولا جدے محمد مولا جدے محمد مولا او دے علی مولا جدہ محمد مولا او دا علی میرے پیر دا سوالی اچھا جی میں سنا دینا سن دے جانا اللہ اکبر کبیرہ آؤ میں ہوں لے کے چلا کائنات اللہ کو لو سب تو زیادہ ڈرن والا میرا نبی ہے سب تو زیادہ دنیا چ ڈرن والا نبیاں وچوں کائنات دے ہر انساناں وچوں میرا نبی میرا نبی ہے اللہ دے قریب بھی زیادہ میرا
بولو میرا نبی ڈاکٹر صاحب دی خواہش ہے ایدی عربی سنا دیو تے پہلے میں سنا کے پھر نبی والے ہونا میرے نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو فہالا علی مولا او صحابہ جدا میں مولا ہو دا علی مولا اللہ اکبر کبیرہ سنو سنو مولا علی دا بڑا اچھا مقام ہے صحابہ سارے عظمتاں والے نہیں سارے شانہ والے نے اللہ تعالیٰ تانوں جزا دے میں ڈاکٹر بیٹھ جو میں تے دعا کرنا اللہ مینوں تے ڈاکٹر صاحب نوں مدینے ہی لے جنہ جانا ہے نالو بھی اچھی بولو سبحان اللہ تے پیر صاحب بھی نالوں جنہ جنہ دے دلچ مدینے دی تمنا آئیے اللہ مرن تو پہلے پہلے مدینہ وہاں دے اوہ بولو انتے فلیٹاں کھل گئی ہیں سارے جاندے پہ انتے جڑے ترسے پیسی ہو بھی جا رہے ہیں ترسے تے اسی بھی بڑے پہ بس انہیں سباب بھی لگنا ہی اینجی سباب ہو جانا پتہ میں نہیں لگنا جدو بلاوا آ جانا ہے سائیاں قبول فرما لینا اللہ اکبر کبیرہ کئیاں مدینے دا نام سنے آؤں جناب اکھا میں چوانسو جاری دے آجی یوسف صاحب نا ہر جمعے رو ڈاکٹر صاحب میں نے پچھلی پوچھتے پہ آجی صاحب نہیں آ رہے میں پوچھیا انہوں نے آنکھ دا پریشن کرایا ہے میں نے فون کر کے کہ تسی پتہ لینے اسی ہے جمعے نیت کی ہوئی سی پوچھ لو جانا سی اسی تیمار داری واسطے چلو اللہ تعالیٰ مسئلہ چی رہا ہے اللہ تعالیٰ عمر چ برکت پائے اللہ جڑے پکے جمعے تے آندنے میں جاننا نہ انہوں مل دینے سننا میرے نبی اس رات نہ روئینے سیدہ پاک صدیقہ کائنات میرے مصطفیٰ دی پاک بیوی صدیق باپ صدیق دی صدیقہ بیٹی عائشہ پاک فرماندیاں نے نبی سجدے چ رویا انہا رویا میں ویکیا میری آنکھاں وچوں بھی انجوان دیاں نہراں جادی ہو گئیاں میں رو کے عرض کرنیاں تسی اللہ دے نبی ہو شفاعت دا تاج پا کے تو آٹے صدقے تے امت دی بخشش ہونی ہے سونے چپ کر جاؤ میرے نبی پتہ کی فرماندے نے سن اللہ دا قرآن میرے آقا بولے فرمائشہ سن لے قل سبحان ربی او میرا اللہ پاک ہے نا کنتو اللہ بشر رسولا میں ادا رسولنا میں ادا شکریہ ادا کیوں نہ کرا کہ میرے اللہ نے میں نوے استان دیتیاں نے آؤ دوسرا رونا میں اس صحابی رسول دا بیان کرنا چاہنا ماں جنوں کائنات دے اندر اے شرف ملے آئے میرے نبی نے اپنی زندگی دے اندر جنوں اپنے مسلح تے آپ کھڑا کیتا ہے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے نبی دی زندگی 17 نمازاں پڑھان والا اے او ابو بکر میرے نبی ایک دن جمعہ دا خطبہ ارشاد فرما رہے میرے آقا فرماندے نے صحابہ میں نو قیامت دا منظر نظر آ رہا ہے کیا کہا میں نے قیامت کا منظر تینوں میں نو کچھ نہیں دیستا میرے نبی نو ہر شہد دی حضور فرماندے نے میں ساری کائنات انج وینا ماں امام تبرانی کہندنی جی میں میرے نبی فرمایا انج وینا ماں جی میں نو اپنے ہاتھ دی اتھیلی نظر آنی ہے ماشاءاللہ تانوں کہن دی ضرورت نہیں ڈاکٹر صاحب دس دینے تسی ہر جمعے بڑے ذوق نال شوق نال خدمت کر دے اور تسی ماشاءاللہ تعاون کیتا نا تے اٹیلاں لگیاں یقین کرو باہروں آئیے نظر پیندی ہے دل خوش ہو تے جس بندے نے رب دے گھر نوں سواریا رب دا گھر بھی سوار دے گا اودی قبر بھی چمکا دے گا دنیا دا مال ہے نا تے دنیا تے چھڈ کے چوں جانا ہی تے اپنے ہاتھ نال اللہ دے گھر لا کے جاندا رہو تے کتنا ثواب ملے گا تینوں اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر میرے نبی خطبہ ارشاد فرما رہنی حضرت ابو بکر سن دینے تے روئی جان دینے میرے نبی فرمان دینے قیامت دا دینے اللہ سارے لوگاں نو جنت دے دے گا ایک بندے نو روک دیتا جائے گا اللہ فرمائے گا رک جا تو جنت چ نہیں جا سکتا گل سن دے ابو بکر زاروں کی تار رو رہے اکھاں وچوں جوان دی نہراں جاری ہو گئیاں صحابہ پوچھ لیا یار تو کیوں رو رہے ہے فرمایا تو سنیا ہی نہیں تو غور نہیں نہ کیتا رب دے کریم نبی میرے تیرے رؤوف رحیم نبی فرماندے نے ایک
بندے نو روک دیتا جائے گا مینوں اللہ کولوں ڈر لگدا ہے کدھرے میں او بندہ تے نہیں نا حالانکہ شان صدیق اکبر میں 3 جمعے پڑھا کے دسیا ہے کلا ابو بکر جنوں جنت دے 8 دروازے ہی آوازاں دین ایمان دیاں 300 صفتانی ابو بکر موجود نے خوف خدا عاجزی نیند کے ساری جد نبی رویا ہے آج تینوں دوسرے خلیفے دی گل سناواں اے اوئی جدے بارے میرے نبی نے فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں ہونا اگر رب نے بنانا گندہ تے عمر نو بنا دے آقا فرماندے نے میرے عمر دی زبان تے اللہ نے حق جاری فرما دیتا یعنی کہ عمر جو بول دائی حق بول دائی کسے نو غصہ لگے تے کروڑ ارب واری لگے میرے نبی نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا ہے آقا فرماندے نے اے میرے عمر دے سائے کولوی شیطان نسدائی اگر عمر دا نا سن کے شیطان نو ہی غصہ لگنا ہے تے سارے رحمان آلے بیٹھے اللہ اکبر کبیرہ آپ وقت دے حاکم بنے امیر المومنین بنے جماعت کرا رہے قرآن چ خوف خدا والیاں ایتاں پڑھ دینی اللہ دے ڈر والیاں ایتاں پڑھ دینی حضرت عمر چیخا مار مار کے رون دینے 7ویں صف تک حضرت عمر دے رون دیاں آوازاں جاندیاں تے اج تینوں رون ہی نہیں ہونا تے بڑا آکڑیا پھرنا تیری آکڑ تکبر یا نہ تینوں ذلیل تے تباہ کر دے گی ہوئے رونا لا بندہ رب نو بھی پسندی تے مدینے آلے مصطفیٰ نو بھی پسند مولانا روم فرماندے نے روندہ اوہی ہے جیدے دل چ ایمان ہوندہ ہے تے آنکھ چ عشق مصطفیٰ ہوندہ ہے تیسرے خلیفے دی گل سناواں وقت دے حاکم بنے چوتھے خلیفے تے میں اجازت لینی ہے انہاں دا نام نامی اس میں غرامی حضرت عثمان ابن عفان اے اوئے نا جنہوں میرے نبی نے اپنیاں 2 بیٹیاں نکاح چاہتا آپ نا قبرستان وچوں گزر رہے ہیں نالا پدا غلام ہے آپ سواری تو نیچے اتر گئے قبر دے بہ کے زاروں کی دار رون لگ گئے غلام دیاں چیخاں نکل گئیاں عثمان تسی بخشے بخشائے تو انو نبی نے جنتی کے آئے پھر رون دی کی وجائے حضرت عثمان دے جملے دل دی تختی تے لکھی فرمایا ہے مینو ڈر لگ دائے قبر دی سختی بڑی وڈی سختی ہے قبر دا عذاب بڑا عذاب ہے مینو اس دن تو ڈر لگ دائے اگر میں قبر چ گیا نہ تے قبر دا عذاب تو مینو ڈر لگ دائے حالانکہ بخشے بخشائے لوگ نے اشرا مبشرہ وچ نے لیکن ایک قبرستان تو گزرن تے چیخا مار کے رون دینی نبی دے چوتھے خلیفے دی گل سناوا پھر میں اجازت لما انو دنیا صحابی رسول دماد رسول جانشین رسول شوہر بطول حسنین کریمین دے ابا جان میرے نبی دے ویر ساری کائنات دے سنیاں دا پیر کہنے نامی اس میں گرامی مولا علی شیر خدائی آپ دے وڈے پتر حسن دے نال آپ چل لینے آپ نے وضو کیتا ہے مسجد دی تیاری ہے امام حسن فرمان دینے میرے بابا علی نے وضو کیتا جدو وضو کیتا تے زوردار سارے جسم نل زمین تے گر گئے نے آپ دی پیشانی زمین تے لگی ہے میریاں چیخاں نکل گئیاں میں رون لگ گیا ابا جی صحیح سلامت تے وضو کر رہے ہو ہونے تے وضو کیتا جے تنو ہو کی گیا ہے فرمایا پتر حسن سن لے میں بڑی وڈی بارگاہ چ چلا اے بیلیا اج دی رات توبہ دی رات ہی بڑی وڈی بارگاہ چ چلا وا تو نہیں جاندا تیرا بابا جدوں اس بارگاہ چ جاندا ہے اتنا ڈردا ہے اتنا خوف خدا رکھدا ہے میں گریا نہیں میرے خوف خدا نے مینوں انج گرایا ہے میرے ذہن سوال آیا ہے علی وضو کر لے آئی اللہ دے سامنے سجدہ کرنا ہی جی اللہ نے تینوں اپنیاں نعمتاں دا پوچھ لیا تیرا حساب شروع کر دیتا تو تیرا بنو حساب ہی نہیں دے سکتا اے
مولا علی پاک دی آجزی تو دو حاجی کا حج کر کے الحاج بن جانا دو گلیاں سیدھا کرا کے گلا بن جانا دو اذانہ دے کے بڑا بڑا مؤذن بن جانا دو نمازاں پڑھ کے بہت بیادہ اپنے آپ نو ولی اللہ سمجھ دینا ساڑھے بزرگ صوفی لوگ فرماندے کوئی بندہ 40 دن تہجد پڑھ لینا تے بار بار دروازے والے ویکھدا ہے کہ کدھرے کوئی فرشتہ آوے مینوں آ کے وہی دے جائے کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہوندا پیا اوئے اے چیزاں نہ سوچیا کر بلکہ تہجد پڑھے تے سجدے چ رو کے رب دا شکر ادا کر مالکا دنیا ستی پئی ہے تو مینوں جگا کے اپنا بنا لے اللہ اکبر میاں صاحب دی ترجمانی تے اجازت لواں ایویں تے نہیں میاں صاحب فرما دے ادھی راتی اور رحمت رب دی او کرے بلند آوازاں او بخشش منگن جنہ جاگنا ہے سبحان اللہ انہاں کہہ دیتی اوہ بخشش کارے نہیں کہ مسجد چی جاگو ہاں مبندی اپنے کار جاگو کارا لے آنو جگاو او پتہ لگے مسلمانہ نبی دے غلامہ دا کارے اوہ بخشش منگل والے اتائی کھلا چے دروازہ میرے رب دی رحمت آوازاں پی دین دی آجا بندیاں منگلے اے کلان سن لو تمہاری اسلامی مائیں اور بہنیں اکثر مزارات پر جاتی رہتی ہیں کیا خواتین کا مزارات پہ جانا جائز ہے کتاب و سنت کی روشنی میں وضاحت فرما دیں شکریہ او بھائی خواتین مزار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جنہاں نو اسی اپنا امام مننے ہیں سانو تے اے فخر ہے کہ اسی ایرے گہرے نو اپنا امام نہیں مننے ہیں اسی اونو اپنا امام مننے ہیں جن نے اپنی کتاب بھی لکھی ہے تے قرآن و سنت دی ترجمانی چ لکھی ہے میرے اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا ہے گریز کرنا چاہیے نہیں جانا چاہیے منع کرو یہ تو تسی گھر دے رکھوالے یہ تے باپ نو ڈکنا چاہیے بیٹے نو ڈکنا چاہیے شوہر نو ڈکنا چاہیے بھائی نو ڈکنا چاہیے اس واسطے جانا منع ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعائے جو میں بیان کیتا اللہ منو تو انو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ